लूलू ने इसका हाथ थामा। हुरैन, गुस्सा थूक दो। थूकूंगी, सिर्फ थूकूंगी। लेकिन हमजा के मुंह पर आंसू खुश्क हो गए थे। अब सिर्फ आंखों में गुस्सा, नफरत और दिल में इंतकाम की तमन्ना थी। आरिफ मोबाइल पर कुछ देख रहा था। मैं देख रहा हूँ ऐसे इंटरनेट सोशल मीडिया पर कोई तस्वीर या वीडियो नहीं आई हुरैन, क्योंकि अगर आई होती तो अब तक यहाँ बहुत हंगामा हो जाना था। हमजा इतना भी नहीं गिर सकता। कौन बताए उन्हें कि वो तस्वीरें वहाँ क्यों नहीं आई थी? कौन बताए उन्हें कि इसके पीछे क्या राज था? कौन बताए उन्हें? लेकिन कौन बताए? मैं भी अब हमजा के साथ वही करूंगी जो उसने मेरे साथ किया था, टेट फॉर टैट। जैसे को तैसा। इंसाफ उमर की तरह करना चाहिए, फिरौन की तरह नहीं। वो शफाफ सा चेहरा बड़ी सादगी से बोला था। तुम भी वैसा करोगी तो तुम में और उसमें फर्क क्या रह जाएगा? वो सांस लेने के लिए रुकी। हमें हमारी जिंदगी के फैसले करने का हक होता है और होना भी चाहिए। हम हमारा अच्छा भला जानते हैं, पर अल्लाह इसे हमसे बेहतर समझते हैं। हम गलती कर सकते हैं, अल्लाह गलती नहीं कर सकता। हमारी जिंदगी में कुछ लोग खैर और शर का बायस होते हैं, जिनकी मौजूदगी में शर और जाने से खैर होती है। जिंदगी के कुछ फैसले सिर्फ अल्लाह के हाथ में छोड़ देने चाहिए, क्योंकि कुछ काम सिर्फ इस ज़ात के ही इख्तियार में होते हैं। तुम हमजा का फैसला अल्लाह के हाथ में दे दो, वो अदल करने वाला है, वो अदल करेगा। बाब नंबर 3। ताजिक ज़ारी अज मलिका अज मरवारीद, मोतियों की मलिका की ताज पोशी। रात का दूसरा पहर था। मध्यम मध्यम चांद था। रात भी भीगी भीगी लगती थी। परिस्तान को नीम जामनी रोशनी मुनव्वर करती थी। दीवार पर लटका चिराग जल रहा था। वो दोनों सो चुके थे। वो जायनमाज बिछाकर वुजू से भीगे चेहरे के साथ घुटनों के बल बैठी थी। इसे कुछ भी समझ नहीं आता था कि वो क्या करे, वो क्या पढ़े। वो जायनमाज पर बने नक्श को देख रही थी। दिल में दबी चीखें बाहर का रास्ता तलाश करती थीं। इसका सबर इससे इजाजत ले रहा था और वो धीरे धीरे पेट के बल झुकी और बिलक बिलक कर रोने लगी। मेरा कसूर, मेरा कसूर, मेरा कसूर। वो आंसू पोंछना चाहती थी, वो रोना नहीं चाहती थी, लेकिन वो रोती जा रही थी। आज इसका दिल इसका साथ नहीं दे रहा था। दिल दर्द से फटा जा रहा था। जायनमाज आंसुओं से भीग रहा था और वो जायनमाज से सर लगाए वहीं बैठी हिचकियों से रो रही थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे अब्बू चाहिए। अल्लाह ताला, मुझे अब आपसे कुछ मांगते भी शर्म आती है। मैंने जब जब आपको याद किया, मुसीबत में किया, अपनी ज़रूरत के वक्त ही किया। आई एम सॉरी अल्लाह ताला, सॉरी। रेत का जर्रा धीरे धीरे मोती बनने के मरहलों पर चल निकला था। बिखरे हुए मोती को तो अपने अल्लाह की रस्सी से जुड़ना ही था। इसे तो अपने रब के पास लौटना ही था। आज सुबह का भूला घर लौट आया था। ये रात एक नए सफर का आगाज थी, मोतियों के नए सफर का। बदन ने वापस आकर चाबियों को धीरे से मेज पर रख दिया था और किसी को कुछ पता न चल सका। देर रात तक फिल्म देखने के बाद दोस्तों की मौजूदगी के सबब इसे फ्लैश ड्राइव का ख्याल ही नहीं आया और सुबह के 4 बजे जब वो घर लौटा तो स्टोर रूम की जानिब देखकर तमस्कुर से मुस्कुराया। सोई रहे, सुबह देखूंगा। सुबह के 10 बजे का वक्त था। सूरज अपनी आबोताब से चमकने लगा था। वो कल के बोसीदा कपड़ों में मलबूस अंगड़ाई लेते स्टोर रूम की सिमत चला आया। वो भी नींद से बेदार हुआ था। इसने कुफल मुंह में चाबी लगाई और डोर नॉब घुमाया। बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारी रिहाई का वक्त हो गया है, मी कहते इसने दरवाजा खोला और अंदर चला आया। खाली स्विच की डब्बी से रोशनी कमरे में तेजी से दाखिल हो रही थी। इसने आंखें मली। बेस्ट फ्रेंड, और इसने आंखों से हाथ उठाया। वो बर्फ का मुजस्मा बनने लगा। ये किधर गई? इसने भाग कर कुर्सियों डोल के आगे पीछे करके देखा, लेकिन वो वहां नहीं थी। इसने अपने हाथ पर मुक्का रसीद किया। डैम, कौन आया था यहाँ? कौन कौन आ सकता है? अपने हाथों से दोनों कनपटियों को जोर से मसला। ये किधर गया? कह रहा था किसी दोस्त के अब्बू की तबीयत ठीक नहीं, अस्पताल जा रहा हूँ। बदर, बदर, इसे एकदम याद आया था, ये बदर ही कर सकता है। और वो यूएसबी किधर गई? वो बदहवास होता जा रहा था। यूएसबी तो इसके बाद से मिली ही नहीं। ओह, इसे शदीद गुस्सा चढ़ा था। वो फौरी लाउंज की तरफ लपका और कॉर्डलेस उठाकर कॉल मिलाने लगा। हेलो, राब्ता मिल चुका था। हेलो, हमजा बोल रहा हूँ, वो कड़क लहजे में बोला। हमजा, इतनी सुबह? इधर वर्ड का था। तुम मुझे 4 बजे कैफे सुप्रीम में मिलो, करता हूँ तुम्हें ठीक। और ठग से फोन रख दिया। उधर उसके चेहरे की तो हवाइयां ही उड़ गई थी। वो स्टेयरिंग को पकड़े कांपने लगा था। हमजा तो मुझे छोड़ेगा नहीं। ओ गॉड। मुजम्मिल, हाँ मुजम्मिल को कॉल मिलाता हूँ। वो कपकपाते हाथों से इसे फोन करने लगा। घंटी जाती रही पर कोई फोन उठा नहीं रहा था। वो दिलकश सा नौजवान बगैर आस्तीन की स्याह शर्ट में मलबूस लाउंज में
डंबल पकड़े वर्जिश कर रहा था। सोफे पर पड़े मोबाइल की घंटी बज रही थी। इसने उकता कर डंबल फर्श पर रखा। सुबह सुबह कौन है? इसने रुमाल से पसीना साफ करते मोबाइल पकड़ा। छम्मक छल्लो, इसने मुस्कुरा कर नफी में सर हिलाया। ये बदर का नंबर था जिसे शेर खान ने इसके मोबाइल में इस नाम से महफूज किया था। हेलो, इसका फोन उठाते ही वो झट से बोला, हेलो बदर, क्या हुआ, कैसे हो? बहुत बुरा। अच्छा, वो हंस पड़ा। हमजा को पता चल गया है, मुझे कैफे सुप्रीम बुलाया है उसने 4 बजे। मैं तो गया काम से, वो बुखलाहट से बोले जा रहा था। बस करो, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, फिक्र नहीं करो, जुम्मे के बाद कॉल करता हूँ, ओके? अच्छा। अब इसे जरा इत्मीनान हुआ था और इसने कॉल काटी। फोन रखते हुए कुछ सोचने लगा। ओ हाँ, दाल को तड़का लगाना है, इसे अचानक याद आया और वो किचन को लपका। वो किचन को इतनी तरह से बना था, लकड़ियों की कैबिनेट लगी हुई थी, बालकनी का रास्ता भी किचन से ही निकलता था। कोने में 4 कुर्सियों का डाइनिंग टेबल था और इसके साथ वाली दीवार पर लिखा था, मील्स एंड मेमोरीज आर मेड हेयर। खाने और यादें यहाँ बनती हैं। वो प्याज काट रहा था। ये इसकी खास दाल थी जिसे वो तड़का लगाने लगा था। वो हर जुम्मे इस दाल को बनाया करता था। आज के दिन महक की छुट्टी हुआ करती थी क्योंकि आज के दिन इसके ऑफिस से छुट्टी हुआ करती थी। इसकी ये दाल बिल्डिंग में महक की सहेलियों के घर भी नाश्ते के लिए जाया करती थी और जब कोई इससे पूछा करता मुजम्मिल कैसे बनाता है तो महक हमेशा कहती थी वो बस कुकर नहीं लगाता। तभी बाहर दरवाजे की घंटी बजी। बाहर कोई मुसलसल घंटी बजाया जा रहा था। वो दरवाजा खोलने के लिए किचन से निकला और दरवाजा खोलने लगा। आहलन व सहलन, खुश आमदीद। वो चेहरे पर अपनी असली मुस्कुराहट लिए बोला। इसके रूबरू हादी हाथ में नीले रंग की थैली पकड़े खड़ा था। इसकी फौरन से नजर इस थैली पर गई और मुस्कुराहट गायब हुई। पराठे क्यों लाए? मैं मंगवाने ही लगा था ना, खामखा का तकल्लुफ किया। वो मजीद बिना कुछ कहे किचन को चल दिया। हादी ने दरवाजा बंद किया और किचन में चला आया। वो सारे गंदे बर्तन सिंक में रख रहा था। इसने कनखियों से इसे कुर्सी खींचते देखा। तुम बहुत बेशर्म हो, तुमसे कम ही, वो महजूज हुआ। मैंने सोचा बहुत दिन से इकट्ठे नाश्ता नहीं किया तो मैं आ गया, बस दिखा दिया ना तुमने। तुम्हें गैर ही हो ना, बको मत। वो 7 बर्तन धो रहा था। ओ हाँ, चम्मक चलो का क्या बना? इससे अचानक याद आया। इसका नाम बदर है हादी। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, बदर का क्या बना? आज जाऊंगा इसके साथ कैफे सुप्रीम। सालमिया, वो लड़के को पता चल गया है, इसने मुझे मिलने बुलाया है, ये कहते इसने नलका खोला। मुजम्मिल, किसी दिन तुम फंसोगे दूसरों को हक दिलाते दिलाते। जो हक पर होता है अल्लाह इसके हक पे होता है। वो बर्तनों से फारिग होकर प्लेट में दाल निकालने लगा। वो काफी देर तक इस मौजू पर बहस करते रहे। मुजम्मिल, क्या जाना जरूरी है? क्या बातें चल रही हैं बच्चों? उन्होंने चौंक कर दरवाजे पर मुस्कुराती हुई महक को खड़ा देखा। वो झट से बोला, कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे ही वहां की। वो जानता था कि अगर महक को ये सब बताया तो वो सुबह सुबह से समझाने लगेगी और पूरा दिन इसी फिक्र में गुजार देंगी कि मुजम्मिल कहाँ है और कैसा है। तभी एक बार फिर से बाहर की घंटी बजी। इन तीनों ने लाउंज की सिम देखा और वो बड़ी बेनियाजी से बोला, इनकी सहेली होंगी ताहिरा। वो दरवाजा खोलने लाउंज में गई और इसने फटाफट कुर्सी खींचकर अपनी स्याह शर्ट उठाई। तुम इतना डरते हो क्या इनसे? इसने अचंभे से पूछा और उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठते बटन बंद करने लगा। खुद ही सुन लेना। हाय महक, कैसी हो? अच्छा, पत्ती मिलेगी? मेरी खत्म हो गई है। जी जी जरूर, मैं आने ही वाली थी। अच्छा, दाल बन गई? हाँ, खुशबू आ रही है आज तो। मैं इससे तरकीब पूछ कर ही जाऊंगी। वे मुजम्मिल, वे मुजम्मिल। हादी ने दोनों उंगलियां अपने कानों में दे दी। अलबत्ता वो इस सब का आदी इसके साथ बड़े आराम से बैठा सेब छील रहा था। वो इतना ऊंचा बोल रही थी कि आवाज किचन तक आती थी। वो एक छोटे से कद की सांवले रंग की औरत थी। मुजम्मिल, चल आज तू मुझे तरकीब बता ही दे, वो कहते हुए किचन में चली आई। है, क्या क्या डालता है बता ना, हादी बुड़बुड़ाया। ज्यादा कुछ नहीं, बस आपकी तरह इधर की उधर नहीं करता। है, क्या नहीं करता? वो चंबे से बोली। मुजम्मिल ने जोर से इसके पेट पर टांग मारी और वो सीधा हुआ। वो माजरत खाना अंदाज में मुस्कुराया। कुछ नहीं आंटी, ये कह रहा है आपकी तरह कुकर पर नहीं रखता। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो मुजम्मिल में बोला है। ये कहते से मुजम्मिल का शाना थपथपाया और वो स्याह सुरमई आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो बस मुस्कुराया। महक रात के पोसीदा कपड़े बदल कर किचन में चली आई और मुजम्मिल के खफा चेहरे को देखकर एहतजाजन मुस्कुराई। आए, मैं पत्ती देती हूँ। उन्होंने कैबिनेट खोला। महक, इसके लिए लड़की देखो कोई। और इस जुमले पर इन दोनों नौजवानों की आंखें घूम कर रह गई थी, हादी की खुशी से और मुजम्मिल की गुस्से से। हादी झट से बोला, नहीं आंटी, किधर देखी है? तो मैं देख देती हूँ ना बेटा। हाँ जरूर 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 आंटी। हादी फौरन से उठ खड़ा हुआ। है कोई नजर में आपकी मेरे भाई के लिए लड़की? महक डब्बे में इसके लिए दाल निकालती कहने लगी। है तो बताओ ताहिरा, 2 साल तक कर दूंगी मैं इसकी शादी। इसके हलक से अब सेब उतरना मुश्किल हो गया था।
हादी और महक की जिंदगी का अहम और मन पसंदीदा मौजू था मुजम्मिल की शादी, जिस पर वो कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त घंटा घंटा गुफ्तगू कर सकते थे। है क्या इतनी लड़कियां हैं? अल्लाह ताला इतनी लड़कियों से मुराद इनकी बेटियां, प्लीज आप इनकी शादी करवा दें ताकि ये मेरी जान छोड़ दें। वो बेदिली से सेब चबा रहा था। हाँ हादी, तुम तो दोस्त हो इसके, तुम बताओ कैसी लड़की चाहिए इसे। हादी एकदम पीछे हुआ और अपना कान मलते बदिक्कत मुस्कुराया। जी आंटी, लड़की लंबी हो, प्यारी हो और इधर इसके ज़ब्त का पैमाना लबरेज था। इसने मेज़ पर ज़ोर से छुरी खटखटाई। महक चौंक कर इसकी तरफ मुतवज्जे हुई। मुजम्मिल ने मासूमियत से इसे देखा, मगर मजाल है जो वो एक सेकंड के लिए भी रुका हो। सुलझी हुई हो, सुघड़ हो, सलीके वाली हो, घरदारी करनी आती हो, खूबसूरत हो, सूरत की भी सीरत की भी, पढ़ी लिखी हो, एहसासमंद भी हो। अब मुजम्मिल अपने सब्र को वस्सलाम कहते उठा। हादी के बच्चे तुम्हारी खैर नहीं। एक्सक्यूज मी लेडीज, और मुस्कुरा कर इसके मुंह पर हाथ रखते इसे घसीटता किचन से ले गया। अपने अल्लाह को वो दिल के दुखड़े सुनाते कब इधर लेटे लेटे सो गई थी कि इसे पता ही नहीं चला। स्याह रात का अख्ताम हो गया था। ये एक नई सुबह थी। सूरज की किरणें सीधी जायनमाज पर सोई हुई लड़की पर गिर रही थी। वो नींद से बेदार होने लगी थी। कल का पुरमुज्दा चेहरा आज ताज़ा ताज़ा लगता था। आज रात इसे सुकून की नींद आई थी। ऐसा सुकून, ऐसी कैफियत इसे कभी पलंग पर सोकर भी महसूस नहीं हुई थी। सूरज की रोशनी छत के स्टिकर से टकराकर इसके चेहरे पर पड़ने लगी। इसने बेजारी से चेहरे पर हाथ रखते आंखें खोली और धीरे से उठ बैठी। वो घुटने पर एक तरफ सर गिराए खिड़की पर बैठे कबूतरों को देख रही थी। अब्बू क्या कर रहे हैं? वो छोटी सी गुड़िया उनसे पूछ रही थी। जवाबन वो मुस्कुराए। बेटा, इनके लिए दाना रख रहा हूँ। ये कहते उन्होंने पानी और दाने की प्लेट खिड़की में रखी। वो फौरन से बोली, इससे क्या होगा? इससे अल्लाह ताला खुश होंगे। फिर जो मैं मांगूंगी वो मुझे मिलेगा। उन्होंने मुस्कुराकर सर को खम दिया। फिर मैं भी डालूंगी। और इसने इनसे दानों का पैकेट खींचा। लाओ मैं डाल दूं। नहीं नहीं अब्बू, आप पीछे हो जाएं, मैं खुद करूंगी, आप मेरी दुआ खराब कर रहे हैं। और वो बेख्तियार हंस पड़े। ठीक है ठीक है। माजी की वो सुनहरी यादें आंखों से ओझल हो गईं और हथेली पर आंखों से मोती टूटा। वो भाग कर किचन से दाना ले आई और खिड़की में बड़ी एहतियात से प्लेट में निकाल कर रखने लगी। एकदम सारे कबूतर पंख मारते फुड़फुड़ाते उड़ने लगे। प्लेट रखकर इसने पर्दा पीछे कर दिया और चुपके से उन्हें दूर से वापस आता देखा। मेरे अब्बू के लिए दुआ करना, वो मधम सी बोली। अल्लाह ताला, पता नहीं वो बचपन में जैसा लगता था क्या वाकई ऐसा होता है, पर मुझे यकीन है कि ऐसा ही होता है। वो गहरी सांस लेकर पलटी। आज मैं वो सब करूंगी जो अब्बू किया करते थे। वो सुबह सुबह नहा धोकर सफेद बनफशी रंग के लॉन प्रिंट कमीज में मलबूस, गीले बाल कमर पर गिराए, धूपदान में बखूर जलाए पूरे घर में घूमती थी। वो साथ साथ कभी छींकती थी तो कभी खांसती थी। पूरे घर में बखूर घुमाने के बाद वो इसे सिंक में रखाई और सुफियान साहब की तरह बड़े इत्मीनान से टांग पर टांग रखे बैठी नन्हे मोतियों की मुंतजिर थी। अब्बू, अब्बू प्लीज इसे बंद कर दें अब्बू प्लीज। वो ये कहते लाउंज में चले आए और सामने हुरैन को पाकर हक्का बक्का रह गए। फिर याद आया, अब्बू तो आज घर थे ही नहीं। आज तुमने चलाया इसे? अनमता ने सर पकड़ लिया। जवाबन ने इसे मुस्कुराकर सर को खम दिया और चींकी, आज छू। फरहाना ने राहदारी से इसे खफगी से देखा। ये दिखावे का कोई फायदा नहीं है हुरैन, तुम्हें इनकी कितनी कदर है ये तो हमें कल ही पता चल गया था। इसके लहजे में इस कदर कड़वाहट थी कि इसका दिल भर आया, पर आज इसे इनके सामने नहीं रोना था। इसने सबर का घूंट पिया और इन्हें देखकर मुस्कुराई। चलो अब तैयार हो जाओ, अब्बू से मिलने जाना है। और बदर का नंबर आरिफ? हाँ देता हूँ, एक मिनट। वो ये कहकर लाउंज से निकला और अनमता ने वहीं खड़े से नाराजगी से देखा। तुम अदाकारा क्यों नहीं बन जाती? ऐसे ड्रामे कर रही हो जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। झूठी। ये कहते वो लाउंज से भाग गई। अनु सुनो तो। पर वो जा चुकी थी। आरिफ राहदारी में मोबाइल पकड़े चला आ रहा था और वो हवा की तरह रवानी से इसके पास से गुजरी। वो इसे रोता देख चुका था। वो पलटा। अनु क्या हुआ? कुछ नहीं। वो ये दरवाजा जोर से बंद हुआ। आरिफ ने झुरझुरी ली और शाने उचकाकर लाउंज में चला आया। इसको क्या हुआ? पता नहीं। अच्छा ये लो नंबर। इसने कॉल मिलाकर इसे मोबाइल थमाया। इसने गहरी सांस लेकर फोन कान से लगाया। हेलो जी। वो आवाज पर घबराया। मैं हुरैन। देखिए मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगी। पहले तो आपका शुक्रिया जो आपने कल मेरे लिए किया। दूसरी बात, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। जी कहें। इधर इसका दिल कांपता था। क्या आप हमजा को मेरे कहने पर कहीं बुला सकते हैं? मुझे इससे कुछ बात करनी है। वो भी कहे बिना नहीं रह सका। दरअसल मुझे भी आपसे एक फेवर चाहिए था। मुझसे? वो चंबे से बोली। जी। अच्छा कैसा फेवर? आरिफ के माथे पर बल पड़े। फेवर?
کل جب میں آپ کو وہاں سے نکالنے آیا تھا تو میں چوری چھپے آیا تھا، لیکن آج صبح حمزہ کو معلوم پڑ چکا ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے۔ اس نے آج مجھے کیفے سپریم 4 بجے بلایا ہے۔ آپ وہاں آ جائیے گا اور یہ نہ بتائیے گا کہ میں نے آپ کو کل وہاں سے نکالا تھا یا میں نے آپ کو آج یہ سب بتایا ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، آپ بے فکر ہیں، خدا حافظ۔ اور یہ کہہ کر اس نے موبائل عارف کو تھمایا۔ کیفے سپریم ایٹ 4 PM۔ کیفے سپریم ایٹ 4 PM۔ وہ سفید دزدہ شامیں ملبوس جمعے کی نماز ادا کر کے مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔ یا مزمل بھائی، تم کن سرکل میں پڑ گئے ہو؟ ہادی ذرا الجھا۔ سرکل میں تو نہیں پڑا، چکر میں۔ وہ جیب سے چشمہ نکالتے بڑی سادگی سے بولا، اور شیر خان نے خفگی سے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ یا مزمل بھائی، تم اس ہادی کو انگریزی کیوں نہیں سکھاتی؟ شیر خان، اگر اسے ہماری والی انگلش آ گئی نا تو وہ یونیورسل انگلش بھول جائے گا۔ آخری فقرہ ادا کرتے وہ سر جھٹک کر ہنس پڑا، اور ہادی نے اسے ناراضگی سے دیکھا۔ چلو میں نکل رہا ہوں، تھوڑی دیر تک مجھے سالمیہ بھی جانا ہے۔ فی امان اللہ۔ دھیان سے مزمل، وہ ذرا فکر مند ہوئے تھے۔ ان سے مل کر وہ اپنی گاڑی کے قریب جانے لگا، اور وہ ادھر کھڑے اسے دور جاتا دیکھ رہے تھے۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور انہیں الوداعی اشارہ کیا۔ وہ مسکرائے اور گاڑی دور جانے لگی۔ آج پتہ نہیں مزمل بھائی کیا کرے گی۔ اللہ خیر، وہ حمزہ بھی بہت شاطر لگتی ہے۔ ہادی نے گہری سانس لی۔ یہ مزمل فرقان جس بلا کا نام ہے نا، وہ بم نہیں ہے، وہ بہت بڑی توپ ہے۔ وہ پہلے دوسرے کو اپنے جال میں پھنساتا ہے اور پھر اس سے کام نکلواتا ہے، پلان نرمی سے یا پھر پلان سختی سے۔ تم فکر مت کرو، بس دعا کرنی ہے تو حمزہ کے لیے کرو کہ کہیں وہ مزمل کے ہاتھوں ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ پناہ دے مزمل بھائی سے، پتہ نہیں اس کی بیوی کا کیا بنے گی۔ اور ہادی ہنس پڑا۔ نہیں شیر خان، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کبھی سوچا ہے جو غیروں سے اتنی محبت کرتا ہے وہ اپنی محبت سے کتنی محبت کرے گا؟ ہاں، لیکن وہ یکدم کہتے کہتے رکا۔ کیا؟ وہ ذرا مسکرایا۔ جو دوسروں کو اپنی انگلیوں پر نچاتا ہے نا، اللہ اس کے لیے بھی ایک نچانے والا ضرور بناتے ہیں۔ وہ محظوظ ہوا تھا اور وہ ہنستے مسکراتے سڑک پر چلتے رہے۔ اب کون بتائے ہادی کو وہ نچانے والا نہیں، کوئی نچانے والی بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ اب کون بتائے اسے، لیکن کون بتائے؟ وہ لفٹ سے نکلا اور اپنا چشمہ اتارتے دروازے کے سمت بڑھا۔ اس نے ڈور نوب گھمایا اور دروازہ دھیرے دھیرے کھلنے لگا۔ مہک جانتی تھی کہ مزمل جمعے کے بعد سیدھا گھر ہوگا، کیونکہ آج اس کی چھٹی تھی اور چھٹی کا دن وہ زیادہ تر انہی کے ساتھ گزارا کرتا تھا۔ اس نے اندر داخل ہوتے خالی لاؤنج میں ایک نظر گھمائی۔ امی کو پھر آرام نہیں۔ امی، وہ لاؤنج سے یہ کہتا کچن تک آیا۔ وہ پیاز کاٹنے میں مصروف بولی۔ ہاں؟ اس نے خفگی سے اسے دیکھا۔ منع کیا ہے نا بیٹا، میں نے سوچا میں بس کاٹ کے چھوڑے وہ بنا ان کی بات مکمل سنے ان سے چھری لینے لگا۔ ارے بیٹا، مجھے کچھ نہیں سننا، میں پورے 12:30 پہ گھر ہوں، 1 منٹ بھی دیر نہیں کی۔ یہ کہتے اس نے دیوار پر آویزاں گھڑی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹا کچھ نہیں ہوتا، لیکن مزمل کی ناراضگی تو اب بھی وہیں تھی۔ نہیں، آپ جا کر بیٹھے، میں سب تیار کر لوں گا، آپ کو بلا لوں گا۔ اس نے ان کے شانوں پر ہاتھ رکھے اور انہیں کچن سے نکالا۔ وہ راہدانی میں کھڑی تھی۔ کتنا پیارا بیٹا ہے میرا، چھٹی والے دن بھی چھٹی نہیں کرتا۔ جواباً وہ مسکرایا۔ کتنی پیاری ماں ہے میری، چھٹی ملنے پر بھی چھٹی نہیں کرتی۔ اور اس نے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ مسکے باز۔ ان کو لاؤنج میں بھیجتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اس دلکش نوجوان کا کمرہ بھی اس جیسا دلکش ہی تھا۔ آسمانی نیلے دیواریں، اعلیٰ ڈیکور کا کام ہوا تھا اور آرائش کا سبھی سامان سیاہ تھا۔ دیوار میں ایک کونے پر گٹار لٹکا ہوا تھا۔ وہ خود ایک انٹیریئر ڈیزائنر تھا، اس لیے گھر کی ڈیکور، پینٹ سے لے کر گھر کی آرائش کا سبھی کام اس نے خود کروایا تھا۔ اس نے ویلنگ والی الماری کے پٹ کو ایک طرف کھسکایا۔ اندر ایک ہی طرح کی سیاہ رنگ کی ڈھیروں شرٹس لٹکی ہوئی تھیں۔ وہ ہمیشہ سیاہ رنگ میں ہی ملبوس رہتا تھا۔ وہ فوراً سے کپڑے بدل کر کچن میں ایپرن پہنے تیزی سے کام کر رہا تھا۔ یوکے میں پڑھائی کے سبب اسے مہک کے بنا وہاں رہ کر کافی اچھا کھانا بنانا آ گیا تھا۔ وہ اپنے دوستوں میں ایک بہترین کوک تھا، اور اس کا کہنا تھا بڑے بڑے ہوٹلوں ریسٹورنٹ میں لذیذ پکوان بنانے والے شیف مرد ہی تو ہوتے ہیں۔ اس کا کام بھی صرف کھانا بنانا ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے گھر صاف بھی ہونا چاہیے۔ دھول، گرد، فضول پڑے کپڑے، گندے برتنوں، گندگی اور بکھری چیزوں سے اسے سخت نفرت تھی۔ وہ اب برتن دھو رہا تھا کہ اچانک بالکنی میں کچھ گرنے کی آواز آئی۔ کیا ہوا؟ اور ادھر لاؤنج سے مہک کی آواز آئی۔ اسے فوراً سے صابن لگے گلاس کو ہاتھ سے مارا۔ کیا ہوا بیٹا؟
یہ بچے پھر کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ وہ خفگی سے بالکنی میں جانے لگی کہ وہ بولا، نہیں امی یہ دیکھیں میرا ہاتھ سے گلاس ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے جھاگ سے بھرا ہاتھ اسے دکھایا اور آپ پھر آ گئی۔ چلے جائیں بیٹھے لاؤنج میں۔ اس نے کچن سے انہیں نکالا اور ہاتھ دھو کر بالکنی میں لپکا۔ وہ سرکنڈے کی کرسیوں اور گملوں میں کچھ تلاش کرتے کرتے اسے میز کے کونے میں ہرے رنگ کی گیند نظر آئی۔ نیچے بچے اداس کھڑے وکٹیں اٹھا رہے تھے، کسی نے ہاتھ میں بلہ پکڑا ہوا تھا تو کسی نے ہیلمٹ۔ وہ جانے لگے کہ ایک دم سے گیند کے گرنے کی آواز آئی اور انہوں نے چونک کر سر اٹھا کر اسے مسکراتا دیکھا۔ یس، ایک شور بلند ہوا، تھینک یو مزمل بھائی۔ وہ واپس ذرا سا مسکرایا، آپ نہیں آؤ گے شام کو؟ اوکے۔ بچے جب بھی نیچے کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو کم از کم ایک دفعہ تو گیند مزمل کی بالکنی میں آیا ہی کرتی تھی، اور مہک کبھی بھی انہیں وہ گیند واپس نہیں دیا کرتی تھی، الٹا چوکیدار سے ان کی شکایت کر کے ان کے کھیلنے پر بھی مہر لگا دیا کرتی تھی۔ اب وہ کچن میں آیا، دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ لویزا، اس نے مسکرا کر دروازہ کھولا۔ وہ میاؤ میاؤ کرتے اندر چلی آئی۔ لویزا لاؤنج میں جاؤ، لاؤنج میں۔ مزمل کے کہتے ہی وہ وہاں سے نکل گئی۔ وہ سارا دن ساتھ رہنے والی مہک کی بھی اتنی تابعدار نہیں تھی جتنی وہ مزمل کی تھی۔ وہ میز پر کھانا سجا کر اسے لاؤنج میں بلانے آیا، امی کھانا ریڈی، اور وہ دونوں کچن میں چلے آئے۔ اس نے کچن پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی اور ایک ہی پل میں پورے کچن کا جائزہ لے لیا۔ برتن صاف، سنک صاف، سب کچھ صاف۔ امی چھوڑیں یہ سب، آپ بیٹھیں۔ کھانے کے بعد وہ گھر سے نکل چکا تھا۔ اس نے بدر کو پک کیا تھا اور اب وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگا ہوا تھا، سیاہ شرٹ اور جینز میں ملبوس ہمیشہ کی طرح دلکش لگتا تھا۔ ساتھ بیٹھے بدر سے وہ حمزہ کے متعلق کچھ اہم باتیں پوچھ رہا تھا۔ تو یہ منگنی کیسے ٹوٹی؟ ٹوٹنی کیا تھی یار، لڑکا لڑکی کے گھر والوں کی پرانی جان پہچان تھی۔ لڑکی اچھی تھی، لڑکی کو پسند آئی، اس نے رشتہ بھیج دیا۔ اسی دوران وہ یوکے میں پڑھ رہا تھا، وہاں اس کے ساتھ دوسری لڑکی بھی پڑھتی تھی، کافی امیر لوگ ہیں، اس کے والد کا بزنس ہے یوکے میں۔ تو لڑکے کا ارادہ بدل گیا، پھر بس کیا ہونا تھا، ٹوٹ گئی منگنی۔ ہاں، وہ یوکے والی لڑکی کا نام کیا ہے؟ اس نے کچھ سوچتے پوچھا۔ علیشا مقصود، اور وہ زیر لب بڑبڑایا، مزہ آئے گا حمزہ۔ او ہاں، تمہیں بتایا ہی نہیں، کل اس لڑکی کے ابو کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، ہسپتال میں ہے کل سے وہ۔ گاڑی کی رفتار ذرا ہلکی ہوئی۔ اسے برا لگا تھا، منگنی ٹوٹنے پر نہیں، حمزہ نے انہیں تصویریں پہلے ہی بھیج دی تھی۔ اللہ آپ انہیں صحت دینا۔ بس یار، یہ محبت بھی نا قسم سے بڑے دکھ دیتی ہے۔ سچی محبت کبھی دکھ نہیں دیتی کیونکہ وہ دل سے کی جاتی ہے، اور دل کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتا۔ دکھ تو انسان کو دیتا ہے، اس میں محبت کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اگر انسان دل دکھائے تو محبت تو ایک بہت ہی مقدس اور نایاب تحفہ ہوتا ہے، اسے ایسے ہی ہر کسی کے ساتھ نہیں دے دیا جاتا، اور جب دے دیا جاتا ہے تو پھر اسے رسوا نہیں کیا جاتا۔ یہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ بدر نے چمبے سے سڑک پر دیکھا، یہ تو کیفے سپریم کا راستہ نہیں، نماز پڑھ لیں پہلے پھر چلتے ہیں۔ یار پھر پڑھ لینا، یہ حمزہ ویٹ کر رہا ہے، وہ بیزاری سے بولا تھا۔ گاڑی ایک بل کھاتی سڑک کو مڑی۔ اللہ کو انتظار کروانے میں کوئی مشکل نہیں، لیکن حمزہ کو کروانے میں ہے۔ ہاں، وہ جھٹ سے کہہ پڑا، لیکن کل تو تم نے نہیں پڑھی تھی مغرب، آج کیا ہوا؟ البتہ وہ کچھ نہیں بولا۔ تو کیا مزمل کے پاس واقعی میں کوئی جواب نہیں تھا؟ ویسے تمہیں دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ تم مذہبی ہو۔ اس نے مسجد پہنچتے گاڑی پارک کی، گیئر کھینچا اور گہری سانس لی۔ مجھے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ذات سب کچھ دیکھ رہی ہے اور ہم سے بہتر جانتی ہے۔ جہاں تک بات لوگوں کی ہے تو میں انہیں کچھ بھی سمجھانا ضروری نہیں سمجھتا، یہاں ہر کسی کا زندگی جینے کا اپنا نظریہ ہے، حتیٰ کہ 90 کا اینگل بھی دائیں بائیں سے کچھ اور لگتا ہے، اس لیے لوگوں کی اگر سوچ کر چلوں گا تو پھر کٹ گئی زندگی۔ وہ پھیکا سا مسکرایا، صحیح، اور وہ بس یہی کہہ پایا۔ بھلا ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ مزمل فرقان کے پاس کسی سوال کا جواب نہ ہوتا۔ وہ اب گاڑی سے اترا۔ تم نہیں آؤ گے؟ نہیں، اگر تمہارے نماز پڑھنے سے مزید دیر ہو جائے گی تو بے شک مت آؤ۔ جواباً بدر دروازہ کھول کر گاڑی سے نکلا۔ وہ پتھر کو موم کرنے میں ماہر تھا، اسے لوگوں کو قائل کرنے کا فن آتا تھا۔ وہ ٹھیک 4 بجے اندر کیفے میں چلے آ رہے تھے۔ حمزہ اپنے موبائل میں مصروف بدر کا منتظر تھا اور کسی نے زور سے اس کی میز پر ہاتھ مارا۔ وہ ایک دم موبائل سے نظر اٹھا کر متوجہ ہوا۔ اس نے اپنے سر پر سے پھسلتا دوپٹہ کھینچ کے آگے کیا۔ اس کے عقب میں عارف اور لولو اسے چبھتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ تمسخر سے مسکرایا، آج تو پوری فوج آئی ہے، بیٹھو بیٹھو، بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ وہ نفرت بھری نگاہ سے اس پر نظریں جمائے کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ وہ اس انداز میں بیٹھے کہ حرین ان کے درمیان میں تھی۔ ہاں، تو کیوں آئے ہو؟
वो मसरूफियत से मोबाइल पर लिखते पूछ रहा था, ताकि तुम माफ़ी मांग लो मेरे अब्बू से और सबको सच बता दो कि वो तस्वीरें झूठी थी। वो काजल से हमेशा भरी रहने वाली आंखें आज सूनी सूनी लगती थी। माफ़ी? किस लिए? इसने बेयकीनी से इसे देखा। कल तुम मुझे स्टोर रूम में बंद कर आए इसलिए, मेरी इज्जत का तमाशा बनाया इसलिए, मुझे बंद करके सुकून नहीं मिला जो मेरे अब्बू को वो तस्वीरें भेज दी। और वो मैसेज, तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? इसकी आवाज़ भीगी थी। इसने गहरी सांस ली, आंसू जब्त किए। तुम एक बार मुझे सब बताते, सिर्फ एक बार, मैं खुद तुम्हारे रास्ते से हट जाती और तुम्हें कभी कुछ नहीं कहती। तुमने ऐसा क्यों किया? आंखों में तेजी से सुर्खी फैलने लगी थी। क्योंकि तुम मुझे डिजर्व ही नहीं करती। हो क्या तुम? औकात क्या है तुम्हारी? तुम मेरे काबिल ही नहीं हो, बल्कि तुम तो मेरे स्टैंडर्ड की ही नहीं हो। बकवास बंद करो। मैं आरिफ कुर्सी खींच के उठने लगा कि हुरैन ने इसका हाथ थाम लिया। आरिफ नहीं, बैठो, प्लीज बैठो। आरिफ खामोश हो जाओ। वो बमुश्किल अपना गुस्सा जब्त करते वापस बैठा। इसने गहरी सांस ली। जिंदगी का एक दस्तूर है, जब आप किसी की जिंदगी बर्बाद करोगे तो एक दिन लौट कर वही बर्बादी आपके अपने घरों को भी बर्बाद कर दी जाएगी। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। अब भी वक्त है मिस्टर हमजा, मेरे घर वालों से माफी मांग लो और जो मेरी तस्वीरें तुमने खराब की हैं उन्हें मुझे वापस दे दो। इसने तमस्खुर से मुस्कुराते ताली बजाई। वाह वाह, क्या डायलॉग है, मैं तो डर ही गया। उफ, डर गया। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ आकर दो चार बातें सुनाओगी, स्पीच दोगी और मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? नेवर। वो सर झटक कर मुस्कुराया। खुदा का खौफ करो हमजा, लूलू ने जोर से मेज पर हाथ मारा। ओ प्लीज, तुम तो चुप ही रहो, जिसकी अपनी माँ एक करेक्टरलेस औरत थी, तुम जिसे तुम्हारे अपने ददियाल वालों ने ही नहीं अपनाया, तुम मुझे बताओगी? चुप, वो चिल्लाई थी। करीब में बैठे लोगों ने चौंक के इनकी मेज की जानिब देखा। रिलैक्स रिलैक्स लूलू। इसने गाहे बगाहे लोगों को मुतवज्जा होता देखा तो फीका सा मुस्कुराई और मधम सी बोली, अगर तुमने मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि पूरी जिंदगी याद रखोगे। आज वो लूलू को पहली दफा इस कदर गुस्से में देख रही थी, वरना वो शफाफ सा चेहरा तो हमेशा पुरसुकून और खामोश रहता था। तुम जैसे मर्द पहले तो मोहब्बत की बातें करते हो, खूब दावे करते हो, फिर जब औरत इकरार कर लेती है तो अपनी तस्कीन के लिए खूब इससे इस्तेमाल करते हैं। जब जी भर जाए तो फिर आखिर इसे ये कहकर ठोकर मार दी जाती है कि तुम तो एक बहुत ही गिरी हुई गंदे किरदार की औरत हो। तुम जैसी औरतों से शादी थोड़ी की जाती है, तुम जैसियां तो टाइम पास के लिए होती हैं। तब तुम एक बात भूल जाते हो, ख्वाह इस औरत का किरदार कितना ही गिरा हुआ क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारी हमसफर तुम्हारे किरदार की सी ही होगी। इस सब में तुम लोगों का भी कसूर नहीं, कसूर तो इस औरत का होता है जो तुम जैसों पर यकीन करती है। गलती तुम्हारी नहीं, गलती हुरैन की थी और इसे इस चीज की सजा मिल रही है। हुरैन चौंकी। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस सजा के दायरे से बच निकलोगे तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो नफी में सर हिलाकर मुस्कुराई। तुम भी भुगतोगे, अगर आज नहीं तो कल, कल जरूर भुगतोगे। और ठीक कहा, हुरैन तुम्हारे मुस्तहिक नहीं, बल्कि बिल्कुल ठीक कहा। वो दोनों इसके इस जुमले पर शर्मिंदा रह गए थे। हमजा हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा, लेकिन अभी लूलू की बात मुकम्मल नहीं हुई थी, क्योंकि बुरे मर्दों के लिए बुरी औरतें। सूरह नूर। मैं तुम्हें, वो हाथ उठाते उठाते रुका और वो एकदम पीछे हुई। आवाज नीचे। हुरैन ने बड़ी बेनियाजी से इसे इशारा किया था। अपनी आवाज को बुलंद करके, औरत की आवाज दबाने वाले को मर्द नहीं हैवान कहते हैं। खबरदार, जो तुमने मेरी दोस्त या मेरे करीब वालों की तरफ नजर उठा के भी देखा, मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि खुद पहचान भी नहीं पाओगे। एक चिड़िया जैसी लड़की क्या करेगी? हाँ, लूलू ने गहरी सांस ली। और भेजे उन पर उड़ते जानवर, टुकड़ियां टुकड़ियां फेंकते थे इन पर पत्थर कंकर की, फिर कर डाला जैसे उनको खाया हुआ। सूरतुल फील। इस चिड़िया की ताकत को कभी भी कमतर मत समझना। जब मुश्रिकों का लश्कर काबा को मुनहदम करने आ रहा था तो अबाबीलों ने ही हाथियों पर कंकरों की बारिश बरसाई थी, और हाथी जैसी जबरदस्त ताकत कुछ नहीं कर पाई थी, कुछ भी नहीं। चलो उठो लूलो। आरिफ, उसकी आवाज नम होने लगी। ओहो, बैठो ना बेस्ट फ्रेंड। पहाड़ों से गिरा इंसान उठ जाता है, लेकिन नजरों से गिरा हुआ इंसान कभी नहीं उठता। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता था। आरिफ उठा और वो भी उठने लगी। सुनो, उसने उसकी सुर्ख आंखों से इसे देखा, मेरी मंगनी और निकाह का फंक्शन इस नवंबर में है, आओगी? दूसरों के घरों को वीरान करने वाले कभी अपने घर आबाद नहीं कर सकते। हुरैन आरिज अनिल जाहिलीन। हुरैन, जाहिलों से मत उलझो।
اللہ دیکھ رہا ہے، وہ انصاف کرے گا۔ اور وہ باہر کو چل دیے۔ حمزہ موبائل پر وقت دیکھنے لگا۔ 4 تو کب کے بج چکے تھے، لیکن بدر کا تو کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ ادھر وہ کیفے سے باہر نکلی اور ادھر مزمل اپنا چشمہ اتارتے کیفے میں داخل ہوا۔ وہ پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ پھنسائے بدر کے ہمراہ اس کی میز کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی شرٹ کی جیب میں موبائل پڑا اندر سے ذرا باہر چھلکتا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے غور سے مزمل کو بیٹھتے دیکھا۔ ماتھے پر بل پڑے اور وہ بدر کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ یہاں کیوں؟ کیونکہ یہ کل میرے ساتھ تھا، وہ دو ٹوک ہوا۔ دیکھو میرے ساتھ یہ ہوشیاری مت کرنا، تم بیچ میں مت بولو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اوہو بھائی ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، میں کہہ رہا ہوں نا یہ میرے ساتھ تھا، وہ بڑے ادب سے بولا تھا۔ آخر یہ مزمل کیا کرنے جا رہا تھا؟ کیا وہ حمزہ سے ڈر گیا تھا؟ تم بیچ میں مت بولو، حمزہ نے اسے تنبیہ کی۔ تم نے میرے گھر آ کر اچھا نہیں کیا، تم بیچ میں آئے ہو نا، اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اور میری یو ایس بی کہاں ہے؟ بدر نے گلے سے تھوک نکلا۔ میں کہہ رہا ہوں نا وہ میرے ساتھ تھا، تم اگر اب بیچ میں بولے نا تو میں تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دوں گا، سمجھے؟ دیکھو میں آرام سے بات کر رہا ہوں نا تمہاری۔ اس نے کچھ غلط الفاظ کہے تھے اور مزمل کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ وہ مسکرایا اور اس نے کرسی سے پیچھے ٹیک لگائی، موبائل سامنے سے نکالا اور ویڈیو ریکارڈنگ بند کی۔ تم نے میری والدہ کو بیچ میں لا کر اچھا نہیں کیا۔ تو یہ مزمل فرقان کا پلان نرمی تھا جو اب پلان سختی میں منتقل ہونے لگا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ سیدھا ہوا، اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس میں تمہارے کالے چٹھے ہیں، تمہارے اعمال نامے میں گناہوں کے ابواب میں سے ایک باب۔ اس کے باپ کو کیا پتہ چلے گا کہ یہ نقلی تصویریں ہیں؟ پڑی ہوگی اندھیرے میں۔ مزے کی بات اسے اندھیرے میں بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ ایک ایک کر کے ریکارڈنگ چلاتا تھا جو وقتاً فوقتاً اسے کل بات کرتے بدر نے واٹس ایپ پر بھیجی تھی۔ اور یہ ابھی کی ویڈیو، اس نے موبائل سے دکھایا۔ میں شرطے کو بلاؤں گا۔ حمزہ کو اب ساری گفتگو میں پہلی دفعہ خوف آیا تھا۔ اس نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی۔ تم شرطے کو بلاؤ گے تو میں مباحث سی آئی ڈی کو بلاؤں گا، یہ ویڈیو دکھاؤں گا کہ کیسے تم نے ہمیں جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے، اور بعد میں اگر یہ ثابت ہو بھی جائے کہ بدر کل تمہارے گھر آیا تھا تو میں سب کو بتا دوں گا کہ کیسے تم نے بدردی سے ایک 18 سال کی لڑکی کو اپنے گھر اسٹور روم میں بند کیا تھا، اور ہم تو اسے بچانے گئے تھے۔ تم یہ دو دو کیس کیسے نپٹاؤ گے؟ کورٹ کچہری کے چکر لگیں گے، تم یہاں سلاخوں کے پیچھے جیل میں سڑو گے، اور میں تمہارے پیچھے سے یہاں یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر اپنے پیج پر شیئر کروں گا۔ اوہ ہاں وہ یو ایس بی بھی کیسے بھول گیا، وہ بھی میرے پاس ہے۔ اس نے چٹکی بجائی اور وہاں بیٹھے حمزہ کی ٹانگیں کام کر رہ گئیں۔ پھر میں تمہاری بنائی ہوئی تصویریں تمہاری گرل فرینڈ علیشہ کو بھیج کر تمہاری خلاف استعمال کروں گا، اور ہاں یہ ویڈیو بھی اسے بھیجوں گا کہ دیکھو تمہارا ہونے والا شوہر کیسا گھٹیا انسان ہے، تم یہاں جیل میں کچھ نہیں کر پاؤ گے، اور وہاں وہ سونے کی چڑیا تمہارے ہاتھوں سے جائے گی۔ نکل۔ اس نے ہاتھ اڑاتے ہوئے سیٹی بجائی۔ حمزہ نے گہری سانس لی۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ اسے ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آئے تھے۔ وہ کچھ دیر پہلے والا پر اعتماد حمزہ نہیں لگتا تھا، وہ تو ایک گنہگار تھا جس کے آگے اس کا اعمال نامہ کھل چکا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ جب زندگی میں کبھی کسی کے آگے کھودا ہوا کھڈا کبھی خود تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے تو پلٹ کر ایک دفعہ اپنے ماضی کی سمت ضرور دیکھ لینا، تمہیں تمہارے سارے سوالات کے جوابات خود مل جائیں گے۔ تمہیں اس کی ادائیگی کرنی ہوگی مسٹر حمزہ خلیل۔ وہ خود کو کمپوز کرتے بولا، میری زندگی ہے یہ، مجھے میری زندگی جینے کا حق ہے۔ تمہیں پتہ ہے ہم لوگوں کے ایک ایسے وقت میں پرورش کی گئی جہاں ہمارا گناہ ہمیں اپنا حق اور دوسروں کا حق گناہ لگتا ہے۔ اگر انسان ایک مرتبہ گناہ کرنے سے پہلے اس کی سزا جان لے تو شاید وہ گناہ ہی کبھی نہ کرے۔ غلطی تو تم سے ہوئی ہے، بھرپائی بھی تمہیں ہی کرنی ہوگی۔ شکر کرو میں نے ایسا ویسا کچھ اس کے ساتھ نہیں کیا، کیا یہ کم ہے؟ وہ تمسخر سے مسکرایا تھا اور بدر کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے زور سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ کچھ کرنے کا سوچتے بھی تو اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہونے کے قابل نہ رہتے۔ اور کیا کہا تھا مجھے کہ میری ہڈی پسلی ایک کرو گے؟ میں تمہاری نہ ہڈی چھوڑوں گا نہ پسلی۔ تم مجھے یہاں مارو گے، میں تمہیں تمہارے گھر میں گھس کے ماروں گا، اور جو کرنا ہے کرو۔ نہیں ڈرتا میں تم سے۔ لگاؤ کال، بلاؤ پولیس کو، ابھی بلاؤ۔ اس نے ہاتھ جھلایا۔ حمزہ نے خوش لوگوں پر زبان پھیری۔ تم بیچ میں کیوں آ رہے ہو؟ یہ معاملہ میرا اور بدر کا ہے۔ اپنے سے کمزور پر حکم چلانے والا مرد نہیں کہلاتا۔ یہاں مجھ سے بات کرو اپنے برابر والے سے۔ ویسے بھی تمہیں برابری کا بڑا شوق ہے نا؟ وہ میری برابری کی ہے، تم مجھے ڈیزرو نہیں کرتی۔ اسے از خود یاد آیا تھا آج اس کے مرد ہونے پر شبے کا یہ دوسرا تانا تھا۔ شاید آج کا دن ہی اس کے لیے خراب تھا۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا، آرام سے بات کرتے ہیں،
میں نے پہلے فرینچ میں بات تو نہیں کی تھی نا، کیا چاہتے ہو تم؟ وہ اپنا موبائل گول گول گھمانے لگا۔ زیادہ کچھ نہیں، پہلے تو اس کے ابو کو میسج کر کے معافی مانگو اور یہ تسلیم کرو کہ وہ تصویریں نقلی تھی۔ دوسرا، بدر کو آئندہ زندگی میں پھر کبھی پریشان نہیں کرو گے، ٹھیک ہے؟ بلکہ ایک کام کرو، موبائل مجھے دو، میں اس لڑکی کے ابو کو خود میسج کروں گا۔ نہیں، میں خود کروں گا۔ اس نے بڑی سادگی سے شانے اچکائے۔ اوکے، پھر میں علیشا کو میسج کر دیتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری ساری شرطیں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے ہتھیار ڈالتے پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے اپنے موبائل پہ پھر سے ریکارڈ چلایا اور جیب میں رکھ لیا۔ حمزہ، تمہیں 100 دفعہ بولنا ہے، آ گیا ہے کویت کا کول، میرے جیسا بلڈی فول، اور یاد رکھنا ہر شعر میں 0.5 یعنی 0.5 سیکنڈ کا فرق ہوگا، اور اگر کسی شعر میں بھی زیادہ یا کم ہوا تو پھر سے شروع کرنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کروں گا، اس سے غصہ چڑھا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں علیشا کو میسج کر دیتا ہوں۔ اس نے زور سے میز پر مکہ رسید کیا۔ تم اب میرے کسی بھی خاندان والے کو بیچ میں مت لانا، میری امی کو لائے ہو تو یہ حال کر دیا ہے تمہارا، آگے اپنا انجام خود ہی سوچ لو۔ ٹھیک ہے، حمزہ نے گاہے بگاہے شرمندگی سے اسے دیکھا۔ آ گیا ہے کویت کا کول، میرے جیسا بلڈی فول۔ یہ والا شعر کہنے میں زیادہ ٹائم ہو گیا، دوبارہ بولو۔ حمزہ نے اسے کڑی نگاہ سے دیکھا۔ نظریں نیچے۔ مزمل نے ایک دم بدر کو دیکھا جو اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہنسی دبانے کی کوشش کرتا تھا۔ بدر، ہنسنے پر ٹیکس نہیں ہے، تم ہنس سکتے ہو۔ مزمل نے ذرا فاصلے پر کھڑے ویٹر کو اشارہ کیا جو سارا تماشا دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ فوری سے اس کے قریب چلا آیا اور اس نے مینیو پر نارنجی کے شربت پر اشارہ کر کے 3 انگلیاں دکھائیں۔ آ گیا ہے کویت کا کول، میرے جیسا بلڈی فول۔ وہ یوں ہی شربت پیتے ہوئے نے میسج لکھتے سے دیکھ کر محظوظ ہوتا تھا۔ جیسے اس کا شربت ختم ہوا، اس نے بٹوے سے پیسے نکال کر بل بک میں رکھے، موبائل کی ریکارڈنگ بند کی اور کرسی کھینچ کر اٹھا۔ بدر بھی فوراً سے اٹھا۔ بس کرو، آئندہ کسی کی بھی عزت کا تماشا مت بنانا۔ اچھا لگا تم سے مل کر، انجوائے یور ڈرنک، خدا حافظ۔ اس نے اسٹیمکش سے انداز میں انگلیوں سے اسے سلوٹ کیا اور باہر کو ہو لیا۔ حمزہ نے سر پکڑ لیا۔ یہ انسان نہیں، جن ہے یہ مزمل فرقان، جس بلا کا نام ہے نا، وہ بم نہیں ہے، وہ بہت بڑی توپ ہے۔ وہ پہلے دوسرے کو اپنے جال میں پھنساتا ہے اور پھر اس سے کام نکلواتا ہے، پلین نرمی سے یا پھر پلین سختی سے۔ گاڑی میں وہ سیٹ بیلٹ لگا رہا تھا، زیادہ کر دیا، یہ بہت کم تھا اس کے مقابلے میں جو اس نے ان لوگوں کے ساتھ کیا تھا۔ بدر کو ڈراپ کر کے وہ پارک آیا تھا۔ وہ سبزے کے قالین پر چلا آ رہا تھا۔ سورج شام کو خیر بات کہہ کر جا چکا تھا۔ آج موسم بے حد سہانا تھا، تیز ہوا چلتی تھی۔ سبزے پر ہادی شیر خان کا شانہ تھپ تھپاتا تھا اور وہ سر جھٹکے بے حد اداس لگتا تھا۔ وہ ان کے ساتھ آ بیٹھا۔ شیر خان، تمہیں کیا ہوا؟ تم آگے مزمل، سب ٹھیک رہا؟ الحمدللہ، ہاں سب فرسٹ کلاس رہا، میری تو زندگی ہی برس گئی۔ ہادی نے اشارے سے اسے دیکھا۔ اجڑ گئی؟ کیوں، کیا ہوا؟ گل کو شیر پسند نہیں آیا؟ وہ ذرا مسکرایا تھا۔ نہیں مزمل بھائی، شیر تک کی تو بات ہی نہیں پہنچی۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے اسے بولا گل، اچھا پھر؟ وہ محظوظ ہوا۔ وہ بولی یس مائی ڈیئر شیر، اچھا پھر؟ مائی ڈیئر شیر پر جتنا دل باغ باغ ہوا اتنا ہی اگلی پر خزا خزا کر دیا۔ ایسا بھی کیا کہہ دیا؟ ہادی جھٹ سے بولا۔ بھائی، اور مزمل نے اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کی۔ میں نے اس سے آئی لیس محبت کیا اور اس نے مجھے بھائی بول دیا۔ ہادی نے پھر سے مزمل کی طرف دیکھا اور وہ سادگی سے بولا اندھی محبت۔ اس نے شیر خان کا موڈ ٹھیک کرنا چاہا۔ چلو میں تم دونوں کو ایک چیز دکھاتا ہوں۔ اس نے پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکالا اور ویڈیو چلا کر ان کی طرف بڑھائی۔ آ گیا ہے کویت کا کول، میرے جیسا بلڈی فول۔ ویڈیو دیکھ کر وہ بے اختیار ہنس پڑے۔ البتہ شیر خان کو تو ہنسی کا کوئی شدید دورہ پڑا تھا۔ وہ سبزے پر لیٹا دیوانہ وار چیخ چیخ کر ہنسنے لگا۔ ہادی معذرت خانہ انداز میں گاہے بگاہے دیکھ رہا تھا اور مزمل منہ پر ہاتھ رکھے خاموشی سے شیر خان کو ہا ہا ادھر سے جو بھی گزرتا شیر خان کو ایک نظر ضرور دیکھتا تھا۔ ہادی اکتا کے اٹھا۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں، نہیں تو اس کے ساتھ بیٹھا تو لوگ دیکھ کر مجھے بھی پاگل کہیں گے۔ سیاہ آسمان چاند ستاروں کی زینت بنا ہوا تھا۔ سمندر کے کنارے وہ ٹہل رہی تھیں۔ عارف کیفے سے ہسپتال چلا گیا تھا۔ اسے فرحانہ نے ہسپتال آنے سے سختی سے منع کیا تھا اور ویسے بھی وہ ان سے نظر ملانے سے کترا رہی تھی۔ اب ان کی طبیعت پہلے سے کچھ بہتر تھی۔ انہیں آئی سی یو سے سی سی یو میں منتقل کیا گیا تھا۔ اس کا پاؤں مڑا تھا۔ کیا ہوا؟ لولو نے فوراً اس کے پاؤں کی سمت دیکھا تو اس کی چپل ٹوٹ گئی تھی۔ او نو، قسمت ہی خراب ہے میری تو، یہ کہتے اس نے انہیں پکڑ لیا۔ تمہارے پاس چپل نہیں ہے نا؟
کسی کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہے۔ یہ کہتے اس نے ذرا فاصلے پر ایک معذور بچے کی طرف اشارہ کیا۔ تم نے کسی کو کھو دیا ہے نا؟ کسی نے تو اپنے کتنے پیاروں کو کھویا ہے۔ ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ کیا ہوگا، کیا ہو گیا، ہم کبھی یہ کیوں نہیں سوچتے کیا ہو سکتا تھا اور ہمیں کیا کیا ہونے سے بچا لیا گیا ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ ہر رات کے بعد سحر ہوتی ہے، اندھیرے کے بعد اجالا آتا ہے، وہ بھی کوئی رات ہوتی ہے جس کی سحر نہیں ہوتی۔ یہ طوفان بھی گزر جائے گا، جب بادل آتے ہیں تو امید کی کرن بھی تو ساتھ لاتے ہیں، تیز بارش بھی تو سیاہ بادلوں کے بعد ہی آتی ہے۔ پتہ ہے حرین، چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں بھی بڑی بڑی خوشیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، بس ایک مرتبہ انہیں تلاش کرنے کی کوشش تو کرو، پھر یہ خزانہ کب بہار میں بدل جائے گا یہ تمہیں خود پتہ نہیں چلے گا۔ سب اتنا آسان نہیں ہوتا، میں کب سے کوششیں کر رہی ہوں امی کو منانے کی، لیکن وقت ہے کہ بدلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ جب وقت نہ بدلیں تو سمجھ جانا دل بدلنے والا ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ صبر متحمل ہوتا ہے، غیر متحمل نہیں۔ صبر میں تحمل مجازی ہوتا ہے، بے قراری نہیں۔ جب دل ٹوٹتا ہے نا تو اس کے زخم ایک نہ ایک دن ضرور بھر جاتے ہیں، مگر جب یقین ٹوٹتا ہے نا تو روح کو زخم لگتا ہے، اور وہ زخم ناسور بن کر تاعمر آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ پھر اس زخم پر مرہم لگایا جائے یا یوں ہی چھوڑ دیا جائے، پھر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو بے یقینی کا بیج وہ میری زندگی میں بو گیا ہے نا، اب اسے کتنی محبت سے کیوں نہ سینچا جائے، وہ پھر اب کسی پر یقین نہیں کر پائے گا۔ وہ آنکھوں میں آنسوؤں کا دریا لیے اس شفاف سے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس کے آنسو پہنچے۔ سونے کو کندن بننے کے لیے جلنا پڑتا ہے، ہیرے کو ہیرا دکھانے کے لیے تراشنا پڑتا ہے، موتی بننے کے لیے سیپ کو زخم کھانے پڑتے ہیں، انسان کو مضبوط بننے کے لیے ایک دفعہ ٹوٹنا پڑتا ہے۔ درد و غم اور ٹوٹنے کے مرحلوں کو جو طے کر جاتا ہے وہی مضبوط انسان ہوتا ہے۔ اور تمہیں مضبوط انسان بننا ہے، میں تمہیں اب کسی کی مثال نہیں دوں گی، کیونکہ تم خود سب کے لیے ایک مثال بنو گی۔ تمہیں کون سکھاتا ہے ایسی باتیں؟ اس نے افق کے ستاروں کو دیکھا۔ قرآن، قرآن سکھاتا ہے، وہی میرا ٹیچر ہے، وہی میرا بیسٹ فرینڈ ہے نا میرا بیسٹ فرینڈ سب کے دوستوں سے بہترین۔ مجھے بھی قرآن سیکھنا ہے ضرور۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ رات کو قبرستان میں بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے کچھ سوچے ایفل ٹاور کو دیکھتی تھی۔ پلنگ کی دوسری سمت انمتا عارف لیپ ٹاپ پر کوئی ویڈیو دیکھ رہے تھے۔ ابو تمہارا پوچھ رہے تھے۔ انمتا نے گردن موڑی۔ ہاں، وہ تم سے خفا نہیں لگتے۔ جواباً وہ کچھ نہیں بولی۔ آ گیا ہے کویت کا کول میرے جیسا بلڈی فول۔ اوہ، یہ تو حمزہ کی ہے نا انو؟ ہاں، یہ حمزہ ہی ہے۔ حرین سیدھی ہو کر آگے آئی۔ اس نے پتلیاں سکیڑ کر اسکرین پر دیکھا۔ تیرے جیسا بلڈی فول؟ انمتا نے تھوڑی پر ناخن مسلا۔ پھر مزمل کے پیج پر یہ کیا کر رہا ہے؟ اور اس کی ویڈیو میں اس کا سر کیوں کٹا ہے؟ اس کے پیج پر یہ ویڈیو جانے کتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے دیکھ لی تھی، اور شاید کویت والے تو اسے پہچان بھی چکے تھے۔ عارف نے جھرجھری لی۔ کیسا بے شرم آدمی ہے، بنا کسی شرم کے خود کو بلڈی فول کہہ رہا ہے۔ چھی چھی چھی، یہ ماجرا اس کی سمجھ سے تو باہر تھا۔ اسے ابھی کچھ نہیں سوچنا تھا، اسے ابھی صرف سونا تھا۔ اس کے سر میں درد کی شدید لہریں اٹھ رہی تھیں، اس لیے وہ بنا کچھ کہے کمبل تان کر لیٹ گئی اور آنکھیں موند کر بڑبڑائی۔ مزمل، تم اتنے گھٹیا کیوں ہو؟ کون بتائے انہیں وہ ویڈیو وہاں کیسے آئی تھی؟ کون بتائے وہ ویڈیو کیوں بنائی گئی تھی؟ کون بتائے وہ کیسے بنائی گئی تھی؟ کون بتائے، لیکن کون بتائے؟ رفتہ رفتہ وقت گزرنے لگا تھا۔ کچھ دن بعد ہی سفیان صاحب صحت یاب ہو کر گھر آنے والے تھے۔ حرین کا اس آنے کے بعد ان سے پہلی دفعہ سامنا ہونے جا رہا تھا۔ وہ پلنگ پر سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، بالوں کو رف سا جوڑا بنائے مغموم لگتی تھی۔ گھر کا ماحول اب پہلے سے بہتر تھا، البتہ فرحانہ کی ناراضگی ویسی کی ویسی ہی تھی۔ ایسی زندگی سے تو بہتر ہے کہ مر ہی جاؤں میں۔ روز روز کی یہ ذلت اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس نے گود میں رکھی مٹھی بند کی جس میں ایک ننھا سا بلیڈ پڑا ہوا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور اسے پکڑ کر غور سے دیکھا۔ وہ اسے اپنی کلائی کے قریب لے کر گئی۔ سوری امی ابو، اب آپ کو میری وجہ سے کوئی شرمندگی نہیں ہوگی۔ راہداری سے مسکراتی مسکراتی لولو فیروزی میکسی اور ہم رنگ اسکارف میں ملبوس پریسان کی طرف چلی آ رہی تھی۔ وہ ہر 2 دن چھوڑ کر حرین سے ملنے آیا کرتی تھی۔ وہ پریسان میں داخل ہونے لگی کہ رکی۔ وہ نیم کھلے دروازے سے اندر کا منظر دیکھ کر برف پڑنے لگی تھی۔ حرین، وہ دم بخود چلائی اور وہ چونکی۔ اس کے ہاتھ میں وہ ننھا سا بلیڈ گرا۔ تم پاگل ہو؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے بے وقوف لڑکی؟ وہ غصے سے چلاتی چلاتی اندر آئی
اور سنگھار میں سے اس نے ٹشو کے ڈبے سے ٹشو نکالا۔ ہور دل چاہ رہا ہے ایک تھپڑ رسید کروں تمہیں۔ وہ جھکی اور اس نے بلیڈ پکڑا۔ کیوں کیا تم نے یہ؟ وہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ اس نے وہ بلیڈ ٹشو میں لپیٹا۔ میں ابو کو فیس نہیں کر سکتی، مجھے نہیں جینا۔ تبھی باہر لاؤن سے عارف انمتا کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ سفیان صاحب گھر آ گئے تھے۔ لولو نے انابی چہرے سے اسے دیکھا۔ مجھے ایک سیکنڈ بھی تاخیر ہو جاتی نا تو پتہ نہیں تم ابھی کہاں ہوتی، اور جو اتنے دن بعد تمہارے گھر میں خوشیاں لوٹی ہیں نا وہ ایک سیکنڈ میں ماتم میں بدل جاتی۔ خودکشی کرنے جا رہی تھی تم؟ اتنی بزدل ہو تم؟ میں تو تمہیں بہت بہادر سمجھتی تھی۔ اس نے افسردگی سے سر جھٹکا۔ حیات کی لذت تو اصل معنوں میں تب ہوتی ہے جب انسان ٹوٹ کر بھی موت نہیں زندگی مانگے۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا۔ اٹھو، چلو اٹھو، اور ان کے کمرے کے باہر اسے لے آئی۔ اندر فرحانہ ان پر کمبل اڑا رہی تھی۔ وہ کافی کمزور اور نحیف لگتے تھے۔ حرین کہاں ہے فرحانہ؟ وہ ہسپتال بھی نہیں آئی، ابھی بھی نظر نہیں آ رہی، اور باہر کھڑے سے لگا تھا جیسے کسی نے اس کے سر پر احساس سے ندامت کا تبوک ہی پھینک دیا ہو۔ چلو کمرے میں۔ وہ کمرے میں چلی آئیں۔ اس نے دروازہ بند کیا۔ والدین اپنے اس بچے تک کو بھی نہیں بھولتے جو پیدا ہوتے ساتھ ہی مر جاتا ہے، تو کیا وہ تمہیں بھول پاتے؟ وہ دونوں تم سے خفا ضرور ہے پر تم سے بیزار نہیں۔ ایک دفعہ بات تو کرو ان سے۔ نہیں، میں نہیں کروں گی۔ اس نے ترس چہرے سے نفی میں سر ہلایا۔ یقین مانو بہت سکون ملے گا۔ جاؤ معافی مانگ لو۔ باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ حرین نے جلدی سے آنسو پہنچے اور لولو دروازہ کھولنے لگی۔ کھول کر دیکھا تو سامنے انمتا تھی۔ ابو ہم سب کو بلا رہے ہیں حرین۔ کیوں؟ وہ مشکل بول پائی۔ بس بلا رہے ہیں، آتی ہوں۔ موتی سفیان صاحب کے کمرے میں کھٹے ہوئے تھے۔ حرین بھی لولو کے ہمراہ نظریں جھکائے کمرے میں چلی آئی۔ کیسا ہے میرا شیر بیٹا؟ اس نے جھٹ سے ان کی سمت دیکھا۔ یہ تو وہی لے جاتا، یہ تو وہی اپنائیت تھی، لیکن کیسے؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے تو ان سے محبت کی امید نہیں کی تھی۔ سارے موتی چونک کر رہ گئے تھے۔ عارف یہ میسج پڑھ کر سب کو سنانا۔ حرین کا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ عارف نے ان کا موبائل اس رات ہی بند کر دیا تھا جس دن انہیں دل کا دورہ پڑا تھا۔ عارف نے گلے سے تھوک نکلا اور ان سے موبائل لیا۔ یہ پیغام اس شخص کے نام جسے اپنی گڑیا سے بے حد محبت ہے، جو اپنی بیٹی کو گڑیا کی طرح رکھتا ہے۔ اس کی گڑیا چاہے دنیا والوں کی نظر میں کتنی ہی بری ہو جائے، لیکن اس کے لیے وہ آج تک وہی چھوٹی سی گڑیا ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ایک دفعہ اپنے دل سے پوچھیں، کیا آپ کی گڑیا واقعی میں ایسا کر سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ نے اس کی پرورش کرنے میں کوئی غلطی نہیں کی۔ آپ کی عزت آج بھی ویسی ہی ہے جیسی کل تھی۔ وہ آج بھی موتی ہے اور کل بھی موتی تھی، ایک دم محفوظ اور پاک۔ دھول جب موتی پر گرتی ہے تو موتی تب ہی موتی رہتا ہے۔ یہ زمانے کی دھول تو ہمیشہ فضا میں ہوتی ہے، لیکن اس دھول سے موتی کی پہچان تو نہیں بدلتی نا۔ وہ تصویریں نقلی تھیں جنہیں میں نے بنایا تھا۔ مجھے میری غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔ آپ بے فکر رہیں، میں نے وہ تصویریں ہر جگہ سے مٹا دی ہیں اور اب وہ کسی کے پاس نہیں سوائے آپ کے۔ میں جانتا ہوں میں معافی کے قابل تو نہیں، پھر بھی ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ جون کی سخت گرمی میں کمرہ برف تھا، ایک دم برف۔ سب شوق تھے، ایک دم شوق۔ حرین کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ سب ایک دم کیسے اور کب ہوا۔ کیا یہ سب حمزہ نے کیا ہے؟ نہیں تو پھر مزمل نے؟ نہیں، وہ بیوقوف آدمی یہ کیسے کر سکتا ہے؟ کچھ بھی سوچتی ہو تم حرین؟ بدر نہیں کیا ہوگا اور ویڈیو بھی اسی نے ہی ڈلوائی ہوگی۔ کون بتائے اسے جسے وہ ایک بیوقوف آدمی کہہ رہی تھی؟ اس بیوقوف آدمی نے کیسے حمزہ کو دن میں تارے دکھا دیے تھے؟ کون بتائے اسے؟ لیکن کون بتائے؟ سن لیا سب نے؟ کچھ نہیں کیا میری بیٹی نے۔ انہوں نے خفگی سے فرحانہ کو دیکھا۔ یہ حرکت جس لوفر نے کی تھی اس نے معافی بھی مانگ لی ہے اور اپنی غلطی تسلیم کی ہے۔ میں جانتا ہوں میرا بچہ بہت ضدی ہے، کسی کی نہیں سنتا، پر وہ کبھی کچھ ایسا نہیں کر سکتا جس سے اس کے ابو کی عزت میں فرق آئے۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو حور بیٹا۔ درست کہا تھا سفیان صاحب نے، وہ میسج ایک لوفر نہیں کیا تھا، لیکن وہ لوفر صرف حرین کی نظروں میں لوفر تھا۔ مجھے کچھ دیر حرین سے بات کرنی ہے، پلیز آپ سب باہر جائیں۔ ابو سے کیا بات کروں گی، کیا کہوں گی؟ او خدا! سب ایک ایک کر کے کمرے سے جانے لگے اور اس کی بے چینی میں اضافہ ہوا۔ سب جا چکے تھے، وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ یہاں آؤ حور۔ وہ مسکرائے، وہ دھیرے سے آگے چلی آئی۔ بیٹھو۔ وہ ان کے روبرو پلنگ پر بیٹھ گئی۔ وہ اب بھی انہیں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ حرین، جو ہوا مجھے بہت افسوس ہے، لیکن اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ کیا پتہ شادی کے بعد تمہاری اس سے نہیں بن پاتی اور اس کی تم سے نہ بن پاتی، یا تم میں سے کسی ایک کو کچھ ہو جاتا۔
کیا پتا وہ بدل جاتا، کیا پتا تمہیں ان کے گھر والوں سے نہ بن پاتی۔ تمہیں ابھی وہ سب سمجھ نہیں آئے گا، لیکن جلد آ جائے گا میرے بچے۔ میں تم سے بالکل بھی خفا نہیں ہوں، اور تم مجھے دیکھنے بھی نہیں آئی کہ ابو کیسے ہیں، ابو کو کیا ہوا۔ انہوں نے مصنوعی ناراضگی سے اسے دیکھا۔ نہیں ابو، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر کیسی بات ہے؟ وہ بڑی سادگی سے بولے۔ ابو میں بہت بری ہوں، ابو میں بالکل بھی اچھی نہیں ہوں۔ ابو میری وجہ سے آپ دادو سے نہیں مل پائے تھے، وہ پاسپورٹ جان بوجھ کر پھینکا تھا۔ اس کا ادھورا فقرہ انہوں نے مکمل کیا تھا اور اس سے زوردار کرنٹ لگا۔ جانتا ہوں۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ زندگی کا تقاضا ہے بچے، پردیس قربانی لیتا ہے، بہت کچھ دینے کے بدلے میں بہت کچھ لے بھی لیتا ہے۔ تمہارا کوئی قصور نہیں اس میں۔ ابو آئی ایم سو سوری۔ آنکھوں سے گرم گرم آنسو ابلنے لگے۔ اگر تم اب روئی نا تو تم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور وہ آنسو میں بھی ہنس پڑی۔ وہ کچھ دیر ان سے گفتگو کے بعد وہی پرانی حرین بن کے لوٹی تھی۔ وہ پرستان میں داخل ہوئی اور ایک دم اس پر ڈھیر ساری رنگ برنگی پرچیاں گریں۔ سرپرائز! اور وہ خوشی سے کلکلا اٹھی۔ انمتا لولو نے اسے گلے لگایا۔ میں بہت خوش ہوں حور، لولو بشاشت سے بولی۔ مبارک ہو۔ اس کے عقب سے عارف نے اس کے بال کھینچے۔ وہ غصے سے پلٹی اور اسے تھپڑ لگانے لگی کہ رکی، اس سے آنکھیں میچ لیں۔ خیر مبارک، اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر ہنس پڑی۔ آج بہت دن بعد پرستان میں خوشیاں لوٹ آئی تھیں، لیکن اب بھی ایک موتی تھا جو روٹھا ہوا تھا، پر کچھ زیادہ دیر تک نہیں۔